انجیل کے اعتراف میں سب ہم کھڑے ہوں گے. سب کھڑے ہو خداوند آپ کے ساتھ ہو. انجیل مقدس یوحنا کے مطابق آئے خداوند تیری تمجید ہو. اس وقت یسوع جلیل کو یعنی تباریہ کی جھیل کے پار گیا اور ایک بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا، کیونکہ انہوں نے وہ کرشمے دیکھے تھے جو اس نے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں شفا دے کر دکھائے تھے. پھر یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی. پس جب یسوع نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ بڑا ہجوم میرے پیچھے آ رہا ہے، تو اس نے فیلبوس سے کہا، ہم کہاں سے روٹی خریدیں کہ یہ کھائیں؟ مگر یسوع نے اسے آزمانے کے لیے اس سے کہا تھا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کرنے کو ہوں. فیلبوس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی بھی ملے. اس کے شاگردوں میں سے ایک یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تب یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت ساری گھاس تھی. چنانچہ وہ بیٹھ گئے، تقریباً 5000 مرد. اور یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے انہیں دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے بھی جس قدر کے وہ چاہتے تھے. اور جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان ٹکڑوں کو جو بچ رہے ہیں جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو. سو انہوں نے جمع کیے، اور جو کہ 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو ان کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھر گئیں. تب ان لوگوں نے یہ کرشمہ جو یسوع نے دکھایا دیکھ کر کہا، در حقیقت وہ نبی جو دنیا میں آنے والا تھا یہی ہے. پس یسوع یہ جانتے ہوئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آئیں اور مجھے زبردستی پکڑ کر بادشاہ بنائیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا. انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں. تشریف رکھیں. بزرگوں، نوجوان بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آج کی شام یہاں جمع ہونا بڑا خاص مقصد ہے، بہت اہم، بہت اعلیٰ، بہت عظیم مقصد. اور میں سب سے پہلے داد دیتا ہوں نئی زندگی چینل کو، جنہوں نے آج کی شام کا اہتمام کیا، ہم سب کو مدعو کیا، اور ہم سب یہاں موجود ہیں. شاید جانے انجانے میں بہت سارے لوگ یہاں آگے کی عبادت ہو رہی ہے، چلتے ہیں، خدا کا کلام سنیں، ستائش کریں، حمد کریں، تمجید کریں، خدا کے نام کو مبارک کریں، جس مقصد کے لیے ہم بنائے گئے ہیں. ہمارے انسان کے بننے کا مقصد یہ تھا کہ فرشتوں کی مانند ہم ہر وقت اس کی ستائش کریں، اس کی حمد کریں، تمجید کریں، اور کوئی مقصد نہیں، خدا کو مبارک کریں، کیونکہ اس طرح کرنے سے ہمیں اپنی ذات کی نجات کے لیے فائدہ پہنچتا ہے. لیکن آج بڑا خاص مقصد ہے یہاں جمع ہونے کے لیے. کراچی میں بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑی تنظیمیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں امن و انصاف کے لیے، زندگی کے لیے، انسانیت کے لیے، خلقت کے لیے. نئی زندگی چینل ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کچھ دن ہوئے انہوں نے آغاز کیا، باقاعدہ آغاز کیا، ہمارے آرچ بشپ جوزف کوٹس کی برکت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ. اور آج کی شام جب انہوں نے مجھے یہ مدعو کیا، ایک لمحے کے لیے میں خاموش ہو گیا تھا، چپ ہو گیا. یہ بڑی بات ہے، بڑی عظیم بات ہے کہ ہم خاص مقصد سے جمع ہوئے، اور ہمیں آج جو مدعو کیا وہ ہے نئی زندگی چینل نے. ان کا نام نئی زندگی ہے. یہ واقعی نئی زندگی کا کام کر رہے ہیں، بے شک، اس میں اب کوئی شک نہیں. جس طرح انہوں نے آغاز کیا ہے، سٹارٹ لیا ہے، نئی زندگی چینل واقعی نئی زندگی کا کام کر رہے ہیں. کیوں؟ آج اس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے کہ 27 مارچ کو ایسٹر سنڈے، عید پاشکا جس دن ہم منا رہے تھے،
گلشن اقبال پارک لاہور میں، جسے زندہ دلوں کا شہر کہا جاتا ہے، جسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے، وہاں گلشن اقبال پارک میں ننھے منھے معصوم بچوں کے ساتھ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بزرگ اور بھائی، بہت بڑی تعداد میں مسیح اور ہمارے مسلم بھائی اور بہنیں اور بچے بھی وہاں اس پارک میں موجود تھے، تفریح گاہ میں، اور عید پاشکا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید منانے کی خوشیاں منانے کے لیے وہاں جمع ہوئے تھے، زندگی سیلیبریٹ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، جی اٹھے یسوع کا اقرار کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، جی اٹھے یسوع کی خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اور شام تقریباً 6:15 بجے ایک ہولناک بم بلاسٹ ہوا اور چاروں طرف لاشیں اور لاشوں، انسانی جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ جب ہم مسیح یہاں آج جمع ہوئے ہیں نئی زندگی چینل کے وساطت سے، ہمارا جمع ہونے کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ وہ کون تھے جنہوں نے یہ کیا، مجرم کون ہے، کیا وہ پکڑے گئے، ہم ان کی تلاش کریں، ہم ان کی کھوج لگائیں، ہم انہیں ڈھونڈیں۔ ہمارا یہ ہرگز مقصد اور مطلب نہیں آج کی شاد جمع ہونے کا۔ ہمارے درمیان کلام ہے، ہم خدا کی ستائش اور حمد کر رہے ہیں۔ ہم صرف اور صرف تقریباً 70 شہید ہونے والے بچے، نوجوان، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں کو، بھائیوں کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو خدا میں سو گئے۔ شہادت کا لفظ ہم ان کے لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ شاید ہم نے ابتدا میں یہ سوچا تھا کہ جیسے بہت سارے ملکوں میں اور ہمارے ملک میں بھی اکثر ایسی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتے امن و سلامتی ہو، کہیں نہ کہیں وہ موت کے سائے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، موت کے اندھیروں میں، خوف میں ہمیں ڈالنے۔ کچھ عام بومبنگ جو ہوتی ہے ان میں سے یہ بھی ایک حادثہ ہے، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، یہ باقاعدہ، کیونکہ یہ ایسٹر عید پاشکا ہم منا رہے تھے اور بڑی تعداد میں وہاں مسیح جمع تھے، باقاعدہ انہیں نشانہ بنانے کے لیے یہ حرکت کی گئی تھی۔ یہ ہولناک واقعہ پیش آیا، یہ موت کی نیند تب لوگوں کو سلائے جانے کی ترکیب سوچی گئی جب وہ زندگی سیلیبریٹ کرتے تھے، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید منا رہے تھے۔ یہ بڑی بات ہے، یہ دیکھیں کہ کس طرح ہم زندگی بات کر رہے تھے، ساری رات عبادت کی ہم نے شمع جلا کے، سارا دن ہم نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، ہاللویا کا نعرہ لگا کے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، اور شاید انہیں یہ پسند نہ تھا، شاید انہیں یہ قبول نہ تھا، شاید وہ یہ برداشت نہ کر سکے کہ ہم زندگی کی بات کر رہے ہیں، زندگی کی خوشیاں بانٹ رہے ہیں، زندگی مبارک ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے سوچا کہ ہم زندگی کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تقریباً 70 لوگ ابدی نیند سو گئے، لیکن آج کی پہلی تلاوت ہم نے کیا سنی؟ بڑی خوبصورت تلاوت۔ جو خدا کے کام ہے انہیں روکنے، انہیں مغلوب کرنے، ان کے سامنے دیوار بننے یا دیوار بنانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ انسان کے کام نہیں جو ختم ہو جائیں گے، اور اگر یہ انسان کے کام ہے تو یہ برباد ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ خدا کے کام ہے تو کوئی انہیں روک نہیں سکتا۔ جو زندگی مبارک ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، جو موت پہ فتح پا کے جی اٹھا، جو قبر کا سینہ چیر کے جی اٹھا، جو سورج طلوع ہو چکا اب غروب ہونے کا نہیں ہے، لہذا وہ موت کا پیغام ہمیں دیا گیا اسی دن، اسی شام، کہ جب ہم عید کی خوشیاں، جی اٹھے یسوع کی زندگی کی خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ موت ہمارا راستہ روک نہیں سکتی ہے، وہ موت ہمیں قبر میں نہیں لے جا سکتی ہے، وہ موت ہمیں اندھیروں میں نہیں لے جا سکتی ہے۔ یہ جو سو رہے ہیں، پولوس کہتا ہے ہم سے پہلے ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے جب وہ اپنے جلال کے ساتھ دوبارہ آئے گا۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا گا، ماتم نہیں کرنا، نالا نہیں کرنا۔ ہم غیر ایمان قوموں اور لوگوں کی طرح ماتم نہیں کرتے، نالا نہیں کرتے، ہم موت میں بھی زندگی ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع نے موت میں ہمیں زندگی
دی ہے۔ موت کیسے ہمیں خوف زدہ کر سکتی ہے، ڈرا سکتی ہے، یا ہمارے راستے روک سکتی ہے، یا دیوار بن سکتی ہے۔ لہذا جو کام خدا کے ہیں انہیں روکنے کی کوشش نہ کرو۔ خدا کا کام ہے زندگی دینا۔ خدا زندگی بیچتا ہے اس دنیا میں۔ خدا کے مخالف اندھیرے کے لوگوں کا کام ہے، اندھیری سوچ رکھنے والوں کا کام ہے، جو خوف پھیلانا چاہتے ہیں دنیا میں۔ اس لیے یسوع جب مردوں میں سے جی اٹھا تو اس نے اپنے شاگردوں پر ظاہر ہو کر کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، تمہیں سلامتی حاصل ہو، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ خوف نہ کھاؤ، گھبراؤ مت، ڈرو مت، یاد رکھو کہ میں مر گیا تھا اور میں جی اٹھا ہوں، اور اس دنیا کے آخر تک، آخری روز تک، ہر روز میں، ہر لمحہ، ہر پل تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے عزیزو، ہمارا تو بپتسمہ ہی مرنا اور جی اٹھنا ہے۔ ہمارا تو بپتسمہ ہی مرنا اور جی اٹھنا ہے۔ پانی میں ڈوبنا، جو ابتدا میں کیتھولک کلیسیا بھی ایسے ہی بپتسمہ دیتی تھی، پانی میں ڈوبنا، پرانا انسان پرانے گناہوں کے ساتھ، پرانی انسانیت کے ساتھ، پرانا مخلوق مر گیا، اور جب ہم پانی سے نکلتے ہیں، ابھرتے ہیں، تو نیا انسان، نئی مخلوق، نئی زندگی میں پیدا ہوا ہے۔ نئی زندگی، نیا جنم، یہی تھی۔ پاک جمعے کو ہم یسوع کے ساتھ، پرانا انسان، پرانا مخلوق مر گیا، اور ایسٹر کی رات ہمیشہ کی زندگی، یہ ہے نئی زندگی جو اس چینل کا نام ہے، جنہوں نے آج ہمیں یہاں مدعو کیا ہے۔ نئی زندگی پا کر جی اٹھے، اور یہ کیسی زندگی ہے؟ ابدی زندگی۔ اب اسے کوئی روک نہیں سکتا، اب اسے کوئی مار نہیں سکتا، اب اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، اب اسے کوئی دوبارہ اندھیروں میں دھکیل نہیں سکتا۔ تو وہ واقعہ جو موت کا پیغام ہمیں ایسٹر والے دن دیا گیا، جب ہم نئی زندگی سیلیبریٹ کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد کہہ رہے تھے، وہ ہمارے لیے موت نہیں ہے۔ جب جب کلیسیا کا لہو بہایا، جب جب کلیسیا کا لہو بہا، ایمان کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے، خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے، یسوع کو نجات دہندہ منجی ماننے کی وجہ سے، اس کا ایک ایک قطرہ زندگی بونے، زندگی کو جنم دینے، زندگی کو پیدا کرنے کا سبب بنا ہے۔ کبھی بھی زندگی کو روکنے کا سبب نہیں بنا، کبھی بھی نہیں۔ جب جب خدا کے ماننے والے، مسیح کے ماننے والے لوگوں کا لہو بہا ہے، زندگی بڑھی ہے، ان میں اضافہ ہوا ہے، ان میں کمی کبھی نہیں۔ ساری تاریخ پڑھے، دنیا کی تاریخ، مسیحیت کی تاریخ۔ لہٰذا ہمارے ان بھائیوں کا جو لہو بہا، وہ جو زمین پہ گرا، وہ یسوع کے لہو کے ساتھ مل گیا، اور یسوع مر کر جی اٹھا، ان کا لہو بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ وہ پوری دنیا میں پکار ہو گئی، وہ پوری دنیا میں نرسنگا پھونکا گیا کہ ہم مرنے والے نہیں، ہمارے اندر ہمیشہ کی زندگی چھپی ہے، جو بپتسمہ والے دن ہمیں دی گئی، اور کوئی اس زندگی کو ہم سے چھین نہیں سکتا۔ موت بھی ہمیں خدا سے جدا نہیں کر سکتی ہے، موت بھی ہمیں خدا سے جدا نہیں کر سکتی ہے۔ آج جو ہم نے انجیل مقدس سنی ہے، خداوند یسوع مسیح کو، اس کے معجزات کو، اس کے نشانات کو دیکھ کر لوگ ویرانوں، جنگلوں، بیابانوں، پہاڑوں میں اس کے پیچھے جاتے، اس کی تلاش کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ صرف جسمانی روٹی دیتا ہے یا بھوک مٹاتا ہے، اس لیے کہ وہ زندگی ہے، وہ زندگی کی تعلیم دیتا ہے، وہ زندگی کی باتیں کرتا ہے، وہ امید دیتا ہے۔ افسردہ اور مایوس انسان کو، جو مردہ سا ہے، اسے وہ نیا جنم دیتا ہے، نئی زندگی کی نوید دیتا ہے، آگے بڑھنے کا حوصلہ اور ہمت دیتا ہے۔ لہٰذا آج ہم سب یہاں جمع ہیں، ان خاندانوں کو یاد کریں جن کے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ وہ تو عظیم ہیں، انہوں نے یسوع کے نام پہ لہو بہایا ہے۔ آج جو ہم نے انجیل مقدس سنی ہے، وہاں پہلی تلاوت سنی، وہاں ذکر ہے کہ جب رسولوں کو کوڑے مار کر نکالا گیا تو کیا ہوا؟ وہ گیت گاتے، زبور گاتے، ستائش کرتے ہوئے نکلے،
اور کہتے تھے شکر ہے خداوند تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ تیرے دکھوں میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہوا، کہ یسوع کے نام پر ہمیں ذلت اٹھانی پڑی، کہ یسوع کے نام پر ہم دھتکارے گئے، کہ یسوع کے نام پر ہم رد کیے گئے، کہ یسوع کے نام پر ہم دکھ اٹھاتے ہیں، کہ یسوع کے نام پر ہمیں بھاری صلیبیں ہمارے کندھوں پہ رکھ دی جاتی ہے۔ شکر ہے خدا کا۔ یہ تھے الفاظ رسولوں کے آج کی پہلی تلاوت جب وہ نکلے کوڑے کھا کر۔ یہ ہے مسیحانہ سوچ، یہ ہے جس میں مسیح بسا ہو، موت اس کے راستے نہیں روک سکتی۔ تو آج ہم ان خاندانوں کو یاد کریں جن کے عزیز و اقارب اس حادثے میں، اس واقعے میں، اس ناگہاں آفت میں جب ہم عید مناتے تھے، زندگی کی موت کا پیغام دینے کی کوشش کی، زندگی کو روکنے کی کوشش کی، ان کے عزیز و اقارب اس دنیا سے رحلت شہادت کا جام نوش کیا انہوں نے۔ ہم انہیں اس کلام کے توسط سے اور آج کی اس عبادت کے توسط سے، نئی زندگی چینل نے جو یہ پنڈال جمع کیا روحانی پاک محفل، اس کی توسط سے دعائیں ان تک بھیجتے ہیں۔ ان کے دلوں کو خداوند چھوئے، مسا کرے، انہیں مضبوطی، طاقت، ہمت، قوت دے، زندہ یسوع پر ایمان رکھے۔ وہ جو سو گئے، جنہیں اپنے ہاتھوں سے وہ دفنا چکے، وہ زندہ ہیں۔ موت ان پہ کبھی فتح نہیں پا سکتی، کبھی ان پہ غالب نہیں آ سکتی۔ یہ آج کا زندہ کلام ہے۔ اور ایسٹر سے لے کے 40 دن تک جب تک ہم عید مناتے ہیں، یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید سعود، یہ 40 دن ہمارا یہی میسیج ہے۔ یسوع 40 دن جی اٹھنے کے بعد دنیا میں رہا، ثابت کرتا رہا کہ میں جی اٹھا، اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ جی اٹھا اور اب دوبارہ مرنے کا نہیں ہے۔ اس کی زندگی ہم میں اور ہماری زندگی اس میں چھپی ہوئی ہے۔ کوئی اس زندگی کو چھین نہیں سکتا، موت بھی نہیں، موت بھی نہیں۔ یہ ہمارا پیغام ہے ان خاندانوں کے لیے جنہیں وہ دکھ ملا، جنہیں اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، لہو سے ملبوس بھرے ہوئے، کہ وہ زندہ ہیں۔ اور خوش قسمت ہیں پولس رسولوں کی طرح آج پہلی تلاوت میں سنا کہ یسوع کے دکھوں میں وہ شامل ہوئے۔ میرے عزیزو، یہ بڑا خاص موقع ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا آج بڑا عظیم مقصد ہے یہاں جمع ہونے کا ہے۔ یہ خدا کی ستائش اور حمد اور تمجید کا گھر ہے، یہاں خدا کا کلام ہم نے کھولا، لیکن آج ہمارا مقصد جو ہم نے خدا کے سامنے رکھا، ان روحوں کے لیے دعا کرنا جو اس دنیا سے شہادت کا جام نوش کر کے چلے گئے 27 مارچ کو عید پاشکا کے دن شام کے وقت، کہ وہ خدا کی حضوری میں برگزیدوں میں، چنے ہوئے میں، مبارک لوگوں میں شامل ہو جائے، کیونکہ انہوں نے اپنا لباس برے کے لہو سے دھویا ہے، اپنا لہو بہایا انہوں نے، اس لیے کہ وہ یسوع کے نام کی تمجید کرتے، اس لیے کہ وہ یسوع کو نجات دہندہ منجی قبول کرتے ہیں۔ وہ مر نہیں سکتے، وہ زندہ ہیں، اور خدا کے مبارک کو چنے ہوئے لوگوں میں شامل کیے گئے ہیں۔ ان کے خاندان کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے دعا کرتے ہیں وہ بھی اس مضبوط ایمان میں باقی زندگی گزاریں، اور جب بھی انہیں یاد کریں اسی مضبوط ایمان کے ساتھ کہ وہ مرے نہیں، سو رہے ہیں، جو ضرور جگائے جائیں گے، اور باپ کی حضوری میں، جلال میں اس جگہ پہنچیں گے جہاں یسوع نے کہا میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتے رہا۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے وہ مکان، وہ جگہ ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو یسوع کے نام پہ لہو بہاتے ہیں، جو سچ اور حق کی وجہ سے قربان کیے جاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں۔ کتنے بڑی گواہی دے گئے، تاریخ میں ان کا نام لکھا گیا، بڑی بات ہے یہ۔ جیسے آج رسول پہلی تلاوت میں کہہ رہے ہیں شکر ہے خداوند کہ ہم تیرے نام سے کوڑے کھاتے ہیں، ظلم سہتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں۔ تو آئیے اس ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں، مسیح ایمان کے ساتھ۔ یہ ایسٹر کے دن ہے، عید پاشکا کے دن ہے، 40 دن خاص طور پہ، اور ہم اس کی گواہی دیں، اس کی منادی کریں، جب بھی انہیں یاد کریں جو گلشن اقبال پاک لاہور میں 27 مارچ کو شہید ہوئے، جب بھی انہیں یاد کریں امید کے ساتھ۔ اس میں ہمارے بہت سارے مسلم بھائی بہن اور بچے بھی تھے، تقریباً 300 لوگ زخمی ہوئے جو شہادت پا چکے۔ ان مسیح بھائیوں بہنوں کے ساتھ ہم انہیں بھی یاد کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائیوں بہن ہیں، وہ بھی اس ظلم کا شکار ہوئے ہیں، ان کا بھی لہو بہا ہے اس دن جب ہم یسوع کے جی اٹھنے کی عید مناتے۔ خدا باپ ان پر بھی رحم کرے، خدا باپ انہیں بھی زندگی دے، ہمیشہ کی زندگی، کیونکہ ہم سب اس کے بچے ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو اس زندہ ایمان کے ساتھ ہم ان شہیدوں کو آج سلام پیش کرتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں اور ہمیشہ یاد کریں گے۔
انہیں یاد ایسے لوگوں کے نام، یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی مرتے نہیں مٹتے نہیں، ان کے نام ہماری تاریخ میں نہیں، ہمارے سینوں پر ہمارے دلوں پر نقش ہوتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، اور اسی ایمان کے ساتھ ہم انہیں ہمیشہ یاد کریں۔ خدا انہیں دائمی حیات عطا کرے۔ جو بھی لوگ وہاں شہید ہوئے، جو زخمی ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع جو شافی ہے اپنے پاک لہو کی دوا سے، مرہم سے انہیں چھو کر شفا دے۔ جو ان کی عیادت کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، خداوند انہیں ہمت، طاقت، قوت دے۔ جب وہ ان کے زخموں کو دیکھیں، یسوع کو مبارک کہیں، یسوع کے نام کو مبارک کہیں۔ طاقت، ہمت، قوت یسوع کی صلیب سے اور پیغام اس کے جی اٹھنے سے ہمیشہ کی زندگی کا پائے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ ہم اپنی اپنی مناجات خداوند کے حضور میں پیش کریں گے۔ دعا کریں اپنے پاپا اعظم کے لیے، تمام کارڈینل صاحبان کے لیے، بشپ صاحبان، سسٹر صاحبات اور فادر صاحبان کے لیے، مبشر انجیل کے لیے، کہ خداوند ان تمام خادمین کو اچھا ذہن اور اچھا دماغ عطا کرے، تاکہ وہ اچھی سوچوں سے اچھی حکمت عملی اپنا کر خداوند کے پاک کلام کو ساری دنیا کے پھیلانے کا وسیلہ و ذریعہ بنے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا کریں گے خداوند سے ان بہن بھائیوں کے لیے، ان بیٹوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو کہ سانہ گلشن اقبال پارک میں مسیح میں سو گئے ہیں۔ خداوند ان کے عزیزوں کو تسلی اور تشفی عطا کرے اور ان کو اپنے آرام میں جگہ عطا فرمائے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ عزیزو، ہم دعا کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو اس حادثہ میں شدید زخمی ہوئے اور ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ خداوند یسوع مسیح انہیں جلد از جلد صحت یاب کرے۔ عزیزو، دعا کریں۔ ہم دعا کریں اپنے ملک پاکستان کے لیے، امن و امان کے لیے اور اس کی سالمیت کے لیے۔ خداوند خدا جو ہماری پناہ اور ہمارا مالک ہے، پاکستان کو ہر طرح کے خطرات سے بچائے رکھے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خداوند ہماری دعا سن۔ ہم دعا کریں اپنے ملک کے ان تمام سرکاری افسران جن میں وزیر اعظم اور دوسرے وزراء ہیں۔ ہم دعا کریں پاکستان کے صاحب اختیارات لوگوں کے لیے، جناب وزیر اعظم، تمام وزیر اعلیٰ کے لیے، تمام فورسز کے لیے، چیف آف آرمی جنرل راحیل شریف کے لیے اور تمام پاکستان کی سرکاری ایجنسیز کے لیے کہ وہ جو بھی کام کریں سچائی کی روشنی میں کریں اور ان کا ہر قدم ملک کی بہتری کے لیے اٹھے، تاکہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو اور ہر شہری امن اور سکون کی زندگی بسر کرے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خداوند ہماری دعا سن۔ ہم دعا کریں آج خاص دن دعائیہ پروگرام کے موقع، خاص طور پر شہر کراچی کے لیے، جہاں پر گزشتہ کئی سالوں سے جاری ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ اور ملک سے مہنگائی کا خاتمہ ہو، تاکہ ملک کا ہر شہری امن اور سکون کی زندگی گزار سکے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خداوند ہماری دعا سن۔ ہم دعا کریں مسیحی قوم کے لیے جو اکثر اوقات پاکستان میں دہشت گردی کا شکار ہوتی ہے اور بہت سارے مسیحی لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ خدا ان کو اپنے حضور یاد کرے اور وہ تمام کے تمام متاثرین جو اس سانحے میں اپنا کچھ نہ کچھ کھو بیٹھے ہیں، خدا ان کو بھی تسلی دے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ خدا آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے بیٹے کے لیے جو زندگی کا پیغام لے کر ساری خلقت، ساری دنیا کے لیے آیا۔ سانحہ 27 مارچ کے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں۔ خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو اس وقت بھی وہاں موجود تھا جب یہ سانحہ ہوا۔ آسمانی باپ، شکر ادا کرتے ہیں ان لوگوں کا، حکومت وقت اور ان کے سارے اداروں کا جو فوراً پہنچے اور تمام لوگ جو زخمی تھے ان کی طبی امداد کی، تمام میڈیکل سٹاف، تمام این جی اوز، تمام لوگ جو وہاں موجود تھے، جس نے کسی بھی طرح
जिंदगियां बचाने की कोशिश की, जिसने किसी भी तरह जख्मियों की इयादत की, हुकूमत वक्त के साथ मिलकर आसमानी बाप उन सब का तेरा शुक्र तेरी हजूरी में अदा करते हैं। तू रहीम और करीम और मेहरबान है। इस मौका पर उन शहीद भाइयों बहनों बच्चों को माँ बहनों को याद करते हुए, इस मौका पर तेरी सताइश तेरी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए अपनी इल्तिजाएं ज़रूरतें मुनाजातें हम तेरे आगे रखते हैं। तू उन्हें सुन और कबूल फरमा, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। यादें जब सताए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, ख्वाहिश जब रुलाए, ख्वाहिश जब रुलाए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना। अपनी यीशु के पीछे चलना, सूली उठाना अपनी यीशु के पीछे चलना, रूहे खुदा से कहना मुझको संभाल रखना, जब पैर लड़खड़ाए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना। हर एक जख्म को अपने यीशु के खून से धोना, हर एक जख्म को अपने यीशु के खून से धोना, खामोश बैठ जाना रस्तश खुदा की करना, जब सांस घुट के आए यीशु को याद करना, यादें जब सताए
यीशु को याद करना। साथी भी और खुदा भी और है वो सच्चा भाई। साथी भी और खुदा भी और है वो सच्चा भाई। वो साथ है हमेशा जिसने है जान उठाई। जब अपने दिल दुखाए यीशु को याद करना। यादें जब सताए यीशु को याद करना। ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए यीशु को याद करना। यादें जब सताए यीशु को याद करना। यीशु को याद करना। यीशु को याद करना। मसीह यीशु रास्तबाज के नाम में आप सबको सलाम। नई जिंदगी हमेशा पुरानी जिंदगी की जद में रहती है। पुरानी जिंदगी नई जिंदगी को शिकार करना चाहती है। जिस तरह पुरानी इंसानियत नई इंसानियत की खोज में उसे शिकस्त देने के लिए उसका पीछा करती रहती है। जिस तरह पुराना आदम नए आदम के पीछे लगा हुआ है। जिस तरह यहूदा इस्करियोती खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाने की कोशिश में निकोदेमुस और यीशु साथ साथ नहीं चल सकते जब तक निकोदेमुस नए सिरे से पैदा नहीं हो जाता, नई जिंदगी हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह पुरानी और नई मशकों में कोई जोड़ नहीं। बाइबल की कसौटी पर पूरे उतरे हुए मसीही प्रोग्राम नई जिंदगी की चैनल से हवा में बिखरते हुए खूबसूरत मोती, वो आवाजें, वो हम्दो सना, वो ख्याल, वो आरा लोगों की आंखों और कानों के रास्ते से उनके दिलो दिमाग में उतर कर उनकी पुरानी जिंदगी को नई जिंदगी की तरफ गामजन कर सकती है। खुदावंद नई जिंदगी चैनल को और उसकी टीम को बरकत दे। शुहदाए गुलशन इकबाल पार्क, आपकी अजमत को सलाम। मसीह यीशु ने फरमाया, मेरे नाम से लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मेरे नाम से लोग तुमसे अदावत रखेंगे। खुदा से ताल्लुक की बिना पर अजियत देने, कत्ल करने, जलाने और मारने का सिलसिला इतना ही पुराना है जितनी इंसानी तारीख। सुनिए, इस खूनी तहरीक का आगाज उस वक्त हुआ
जब कुर्बानी कबूल होने की पादाश में हाबल को उसके सगे भाई ने कत्ल कर दिया। हाबल को काइन ने खुदा के साथ ताल्लुक कायम होने की सजा दी। यूसाया की शहादत हो या यूहन्ना इस्तबागी की, स्तिफनस की या याकूब की, पौलुस रसूल की या पतरस रसूल की या पॉलीकार्प की हो, शहीदान यरूशलेम हो या शहीदान कार्थेज या शहीदान रोम या शहीदान यूरोप हो, शहीदान हिंदुस्तान हो या शहीदान पाकिस्तान हो, शहीदान गोजरा या शांति नगर या यूहन्ना आबाद या फिर गुलशन इकबाल पार्क हो, इनके नाम खुदा के आसमानी दफ्तर में सुनहरे हरूफ से कंदा हैं। इनकी रूहें खुदा के तख्त के पास मौजूद हैं। बागे गतसमनी में गिरफ्तारी, मजहबी और सियासी अदालतों में पेशी, इसे सलीब दे, इसे सलीब दे के फलक शगाफ नारों के दरमियान इब्ने मरियम अपनी मंजिल कलवरी की जानब गामजन है। जिल्लत आमेज सलीबी सजा की पुरकैफ लज्जत के सरूर से सरशार मोहब्बत की अनमिट दायमी कहानी अपने लहू तन बदन और अंग अंग से रकम करता हुआ ये शख्स यीशु नासरी है। बाप से अपने सताने वालों के लिए माफी का खास्तगार है और फरमाते हैं अपने पहले कलमा में, ए बाप इनको नासरी फरमाते हैं मत्ती 5वें बाब की 11वीं आयत में, जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करेंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना, नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा होगा, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। खुदा के नाम लेवा को, यस्सु के नाम लेवा को इसी तरह सताया था। और यही ऑप्टिमम लेवल है किसी मसीही का, यही नुक्ता अरूज है किसी मसीही का, मसीह के नाम की खातर शहीद होना। अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, नासरी का फरमान है। मुबारक हैं वो जो शहीद होने, अजियत उठाने के लिए मुंतखब होते हैं। तारीख के बाजारों में शहीदों की कई अकसाम है। तारीख के बाजारों में शहीदों की कई अकसाम हैं। मजहबी शहीद, सियासी शहीद, लसानी शहीद, मुल्की और कौमी शहीद। मगर अब्दी जिंदगी यस्सु की कुर्बत सिर्फ मसीही शहीद को हासिल होगी। इस कथा के साथ खत्म करूंगा। मोहब्बत में तेरी जान से गुजर जाऊं तो क्या, मोहब्बत में तेरी जान से गुजर जाऊं तो क्या, तू भी तो मोहब्बत ही में मुआ। मगर ए मेरे यस्सु मसीह नासरी, तू मुआ ही ना रहा, तू जिंदा भी हुआ। कुछ बातें कहना चाहूँगा। वैसे तो पाकिस्तान दहशतगर्दी का लुकमा बनता ही रहता है, दहशतगर्दी आम है, लेकिन बिलखसूस मसीही कौम जो है वो मजहबी तासुब और बल्कि यूँ कहना चाहिए कि इंतहा पसंदी की वजह से दहशतगर्दी का निशाना बनती ही आई है। कई बार मसीही कौम के साथ ये जुल्म किया गया, कई घरों के चिराग बुझ गए, कई माँओं ने अपने बेटों को खो दिया, कई बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया और कई बहनें जो हैं वो भाइयों से जुदा हुई, माएँ बेटों से और घर वालों से जुदा हुई। हाल ही में लाहौर में ये होने वाला जो वाक़या है उसने दोबारा पूरी की पूरी मसीही कम्युनिटी में खौफ व हरास फैला दिया। ईस्टर के रोज़ पर ये एक ऐसा हादसा था जब लोग जो हैं खुशियाँ मना रहे थे अपने मसीहा की कि आज के दिन उठकर उसने मौत पर फतह पाई, और उसी रोज़ जब ये सानहा हुआ तो हर आंख पुरनम हो गई, हर दिल जो है वो दहक उठा। तमाम के तमाम मसीही कम्युनिटी में पाकिस्तान में खौफ व हरास फैल गया और हर एक जान, हर एक दिल
ہر ایک دماغ یہی سوال کر رہا تھا کہ کیا ہم پاکستان میں محفوظ نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ مجھے اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ سبھی کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن خدا چونکہ ہمارا بڑا ہے، اس نے اپنی جان دے کر ہمیں بچایا، اور وہ ابد سے لے کر بھی بچاتا رہے گا۔ میرا خیال ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ازل سے لے کر اب تک وہ بچاتا آیا، اور اسی طرح وہ ہمیں بچاتا رہے گا۔ جو لوگ جن کو ہم شہید کہہ رہے ہیں وہ خدا میں سو گئے ہیں، اور ہم پر امید ہیں کہ وہ خدا میں بہت خوش ہوں گے، بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ ہماری تمام دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور وہ تمام متاثرین جنہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی حصہ کھو دیا یا اپنی کچھ اس اذیت کا شکار بن گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے ابھی تک نارمل نہیں ہوئی، ہماری دعا ہے کہ وہ بھی اپنی نارمل زندگی گزاریں اور خداوند ان کو تسلی بخشے اور ان کو ٹھیک کرے۔ شکریہ۔ اپنے عبادتی پروگرام کے ہم آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں۔ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بھائی اندریاس برکت، ان کی ساری ٹیم کا، نئی زندگی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی شام جو میرے بھائی بہنیں بزرگ بچے یہاں بیٹھے ہوئے وقت نکال کے آئے کہ اپنے شہید بھائیوں بچوں کو یاد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آج یہ سارا پروگرام ترتیب دیا ہے، اور یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ میرے بھائی پاسٹر صاحب، سر ڈومنک، اور آپ سب بھائی اندریاس کے ساتھ مل کر آج اپنے ان شہید بھائیوں بہنوں بچوں کو یاد کرتے ہیں جو خدا میں سو گئے لیکن ہمیشہ کی زندگی کے لیے جگائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا کلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اس لیے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے اور جیتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو پانی پہ چلتے ہیں، موت پہ چلتے ہیں، ہم ڈرتے اور گھبراتے نہیں، کیونکہ زندگی ہمیشہ کی ہمارے پاس ہے۔ لہذا ہم اس وقت جب اپنے پروگرام، اس عبادتی پروگرام کے آخری حصے میں آئے، خدا کا بھی شکر ادا کریں جو اس سارے وقت میں ہمارے ساتھ تھا۔ یہ روح خدا ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اسے باپ کہیں، اس کا شکریہ ادا کریں، اسے مبارک کہیں، اس کی تعریف اور تمجید کریں۔ تو خدا کی اس محبت کے لیے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئیں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، خدا کو اپنے درمیان حاضر ناظر جانیں اور دعا مانگیں۔ خدا آسمانی باپ، ہم سب تیرے بیٹے اور بیٹیاں سر نگو ہیں تیرے سامنے، لیکن اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تیری طرف۔ یہ ہاتھ خالی ہیں، اور خالی ہاتھ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں خداوند، سب کچھ تو دینے والا ہے، زندگی بھی تو دینے والا ہے۔ آسمانی باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے ان بچوں کے لیے جو 27 مارچ کو اس دنیا سے رحلت کر گئے، شہادت کا جام نوش کر گئے۔
मेरी चीखो पुकार, आसमां क्यों ना फट गया, क्यों ना पड़ी जमीन में कोई दरार। क्या वो बिजलियां और होती हैं जो आसमानों में गरजती हैं, या ये वही है जो मेरे दिल पे गिरते हैं। क्यों सितमगर के सीने में पत्थर का दिल